بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی شخصیت اپنی خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ انسان کی خوبیاں اسے آگے لے کے بڑھتی ہیں اور انسان اپنی خامیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن ان پہ ہماری نظر نہیں پڑتی یا ان پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اسے اپنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے، تو اس کا جو فائدہ ہے اس خوبی کا وہ ہمیں نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ عاجزی، ہیوملٹی۔ عاجزی ایک خوبی ہے اور کمال کی خوبی ہے، اس کے بیش بہا فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات جو عاجزی کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجزی ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی باکمال صلاحیت ہے کہ جو تقریباً ہر بڑے انسان میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے، جتنے بھی بڑے بڑے مصلح گزرے جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، ان کے مزاج میں عاجزی ضرور تھی۔ سب سے پہلی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور اتنا نیچے تھا کہ وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے مزاج کی عاجزی جو تھی وہ سب پہ اس وقت نمایاں تھی۔ عاجزی تھی، محبت، اور آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو، اپنے جانی دشمنوں کو اسی وقت معاف کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو چھوٹا بنتا ہے وہ بڑا بنایا جاتا ہے۔ یعنی یقیناً اس میں کوئی ایسی بات ہے، ہماری توجہ، ہماری نظر اس پہ اس لیے نہیں پڑتی کہ یہ بالکل سامنے کی چیز ہے۔ ہم بچپن سے اللہ تعالیٰ کا نام سنتے چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو پروٹوکول ہے ہم اس سے باخبر نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح نفسیاتی جو حوالہ ہے یا انسان کی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سامنے کی چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ یہی حال عاجزی کا ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا، اور غرور کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور غرور کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے، اور عاجزی جو ہے وہ ایک کامیابی کا سفر ہے، اور عاجزی جو ہے اس میں اللہ پاک نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ نیلسن منڈیلا آپ سب جانتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اپنی قوم کے لیے انہوں نے 27 برس جیل میں گزارے۔ وہ جب جیل سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلے انٹرویو میں جو بات کی وہ بڑی قابل غور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب جیل سے باہر آیا تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا کہ سب سے پہلے میں نے اس متھ کو ختم کرنا ہے کہ میں کوئی بہت باکمال شخصیت ہوں، میں کوئی بہت بڑا لیڈر ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں ایک عام سا عاجز انسان ہوں۔ یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ کمال ہے جو انسان کو ترقی کی طرف لے کے چلتا ہے، جو انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرتا ہے اور انسان کو سچی کامیابی ملتی ہے۔ چائنیز فلاسفر تھے ٹاؤ ٹی چنگ۔ انہوں نے 2600 برس یعنی 2600 ایئرز پہلے انہوں نے ایک فلسفی پیش کی جسے کہتے ہیں فلسفی آف واٹر، پانی کی فلسفی۔ پانی کی فلسفی کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پانی جو ہے یہ ہمیشہ زمین پہ رہتا ہے،
اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے، یہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو برداشت کرتا ہے، یہ اگر اسے عبور نہ کر سکے تو یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس میں ہیوملٹی پائی جاتی ہے، اس میں عاجزی پائی جاتی ہے، اسی لیے پانی جو ہے یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اس کا راستہ کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا، یہ ہمیشہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اور یہ جو سپریم گڈنس کا جو حوالہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ پانی کی ذات سے سب کو فائدہ ملتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو پانی میں جو ہیوملٹی پائی جاتی ہے، جو عاجزی پائی جاتی ہے، وہ ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ہیوملٹی کے ساتھ ساتھ پانی میں ایک اور خوبی ہے، ہارمنی، اس میں کوآرڈینیشن ہے، اس میں اتفاق ہے، اس میں اتحاد ہے، یہ ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر آپ اسے گلاس میں ڈالیں تو یہ گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اگر آپ اسے بوتل میں ڈالیں یہ بوتل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے اندر اتفاق ہے، اس کے اندر تعاون ہے۔ تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہیوملٹی پائی جاتی ہے، ان کے اندر بھی یہ عاجزی پائی جاتی ہے، وہ بھی اپنے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو عاجزی کی مرہون منت ہیں، اور عاجزی ہی کی وجہ سے ان خوبیوں کے جو مالک ہیں انہوں نے دنیا میں ترقی کی اور وہ آگے بڑھے۔ ایک پانی میں آپ دیکھیں اوپننیس ہے، پانی میں لرننگ کی ایبلٹی ہے، پانی جو ہے وہ سیکھتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اپنی عاجزی کی وجہ سے وہ سیکھتا ہے، اور پانی کے اندر جو تعاون کرنے کی صلاحیت ہے، پانی کے اندر ہر قسم کے ماحول میں ڈھل جانے کی جو صلاحیت ہے، یہ اسے بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ وہ بغیر لڑائی جھگڑے کے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے، اور جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر غصے کے اپنے اور دوسروں کے مسائل حل کر لیتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کے مزاج کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے۔ تو یہ پانی کا جو فلسفہ ہے اس پہ بھی ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ پانی کی جو خوبیاں ہیں، پانی کبھی کبھی سیلاب کی صورت میں بپھر بھی جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی کی فطرت کو دیکھیں تو اس میں وہی ہیوملٹی ہے، اس میں ہارمنی ہے، اس میں اوپننیس ہے، اپنے ماحول سے سیکھنا ہے، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں جن کی بنیاد عاجزی ہے۔ جب آپ ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ عاجز انسان ہیں، آپ کا جتنا بھی کمال ہے یہ سب خالق کائنات کا عطا کردہ کمال ہے، اس میں آپ کی کوئی صفت نہیں، کوئی خوبی نہیں، آپ کا ذہن اللہ کا دیا ہوا ذہن ہے، آپ کے دل و دماغ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ خالق کائنات کی عطا کردہ ہیں، تو پھر آپ کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور عاجزی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے پیارے نبی کو بھی پسند ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے جو اچانک ذہن میں آ گیا، بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں اس نے عاجزی کے حوالے سے شاعر نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سرفرازی طلب دوری رفیق بید مجنوں شو، کہ ہر چند رو ببالا می رود سر بر زمیں دارد۔ ایک خوبصورت مثال ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سر افراز، اگر آپ کو سرفرازی چاہیے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ بید مجنوں کے ساتھ دوستی اختیار کر لیں۔ بید مجنوں کو آپ انگریزی میں اسے ولو ٹری کہتے ہیں، جس سے ہمارے کرکٹ کے بلے بنتے ہیں۔ اس میں لچک ہوتی ہے، اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، جیسے ہی بال آ کے بلے کے ساتھ ٹکراتا ہے تو دور تک لڑکتا چلا جاتا ہے، ایک ہلکا سا سٹروک آپ کو 4 اور 6 رنز دے دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس ولو ٹری کی وہ فلیکسیبلٹی ہے۔ تو ولو ٹری کی اس شعر میں جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ولو ٹری، اگر آپ بید مجنوں، بید یہ جو بید کی چھڑیاں ہوتی ہیں جن میں بڑی لچک ہوتی ہے، یہ وہی بید ہے۔ تو اگر آپ
ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں سرفراز ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے، تو آپ بید مجنو جیسے ہو جائیں۔ آپ ولو ٹری کی جو عاجزی ہے، اس کی جو لچک ہے، اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے، یہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہر چند رو بولا می رود سربر زمین دارد۔ یہ ولو ٹری، یہ بید مجنو جب اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اس کی شاخیں جو ہیں اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہیں۔ یہی وہ عاجزی ہے کہ اتنا باکمال درخت، اتنی باکمال صلاحیتوں سے مالا مال لکڑی، جسے ہم ولو ٹری کی لکڑی کہتے ہیں، جب اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی ہی پسند ہے، اسی لیے اس میں یہ فلیکسیبلٹی اور یہ اتنی زیادہ خوبیاں اس میں موجود ہیں، اور اسی لیے وہ اتنا قیمتی ہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ سجدہ کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ جھک جانا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ خالق کائنات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر شاعر کہتا ہے، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ بہت شکریہ۔